اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، ستمگروں کے مقابل کہاں خمیدہ ہوا، یہ ایک بندہ درویش ہم عقیدہ ہوا، یہ تیرے سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر تو اسرائیل کی سطوت سے ہے رمیدہ ہوا، یہ کربلائے زمانہ ہے اس طرف دیکھو، ہر ایک جوان یہاں پر بدن بریدہ ہوا، یہ اپنے واسطے مسلک کو بیچنے نکلا، وطن میں امن کا دشمن یہ کور دیدہ ہوا، میں اپنے عہد کے مظلوم کا قصیدہ گو، تو اپنے عہد کے ظالم کا ہے خریدہ ہوا، اسے تو قوت بینش پہ زام تھا لوگو، یہ کب کا دیدہ ورا میں ہے کور دیدہ ہوا، میں سرفروشی میں آگے رہا بہت آگے، وہ چشم اہل ستمگر سے ہے رمیدہ ہوا، یہ کون نوک سنا پر عظیم تر ہے اسد، یہ کون راہ محبت میں سر بریدہ ہوا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مغربی تجزیہ کار رابرٹ کیوسکی کی تحریر ایک سامنے آئی ہے جس نے اس جنگ کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کیا ہے جسے امریکی عسکری حکمت عملی کے ماہرین نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ کیوسکی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر بمباری کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ امریکی پلے بک کا ایک کلاسک نمونہ تھا جسے عراق، شام، لیبیا، مصر اور وینزویلا میں کامیابی سے آزمایا جا چکا تھا۔ اس منصوبے کے 4 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ، سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کر دیا جائے۔ دوسرا مرحلہ، ملک کے مکمل کمانڈ ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے۔ تیسرا مرحلہ، حکومت کے خاتمے کا انتظار کیا جائے۔ چوتھا مرحلہ، عوام کو بغاوت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ سبھی کو معلوم ہے یہ وہ فارمولا تھا جسے امریکہ نے عراق میں صدام حسین کو گرانے کے لیے استعمال کیا، لیبیا میں معمر قذافی کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا، شام میں بشار الاسد کو ماسکو فرار ہونے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا، مصر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا، اور ہر بار یہ طریقہ کار کامیاب رہا۔ لیکن ایران میں یہ طریقہ ناکام ہوا۔ پھر مغربی تجزیہ کار اس ناکامی کی وجہ جاننے کے لیے ایران کی عسکری حکمت عملی کا گہرائی سے مطالعہ کرنے لگے۔ رابرٹ کیوسکی کے مطابق ایران نے امریکہ کی ان جنگوں کا مطالعہ کرنے میں 20 سال گزارے۔ جب صدام حسین گرا تو ایران دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے اسے کیسے گرایا۔ جب معمر قذافی مارا گیا تو ایران نوٹس لے رہا تھا کہ امریکہ نے کون سی حکمت عملی استعمال کی۔ جب بشار الاسد ماسکو فرار ہوا تو ایران غور کر رہا تھا کہ اس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ کیا ہے۔ ان تمام مشاہدات کا مرکز ایک شخص تھا جو زیادہ تر ریسرچ اور غور و فکر میں مصروف رہتا تھا۔ اب مغربی تجزیہ کاروں کے مطابق وہ شخص IRGC کا جنرل محمد جعفری۔ اس جنرل نے عراق، افغانستان اور بلکان میں امریکی آپریشنز کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور دیکھا کہ مرکزی حکومتوں کی سرکردہ لیڈرشپ کو مارنے کے بعد چند ہی ہفتوں میں میدان جنگ واشنگٹن کے حق میں جھک جاتا ہے۔ اسے واشنگٹن کی اصطلاح میں رجیم چینج کہا جاتا ہے۔ جنرل جعفری نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا جس نے بعد میں ایران کی پوری دفاعی حکمت عملی بدل دی، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر یہ کبھی ہمارے ساتھ ہوا تو ہم کیا کریں گے۔ اس سوال کا جواب موزک ڈیفنس ڈاکٹرائن ہے۔ موزک نظریہ کیا ہے؟ رابرٹ کیوسکی اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ ایک موزک سینکڑوں چھوٹے انفرادی ٹکڑوں سے بنی ہوتی ہے۔ ہر ٹکڑا مختلف رنگ کا ہوتا ہے، اس کا الگ ڈیزائن ہوتا ہے، لیکن تمام ٹکڑے ایک ساتھ مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس ایک گیم ہو اور اسے علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے اور آپ کو ایک تصویر دی جائے کہ یہ تصویر بنانی ہے، تو اسے موزک ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے۔ ایران نے اسی تصور کو اپنی عسکری حکمت عملی کا حصہ بنایا۔ اسلامی انقلاب گارڈ کور کو 31 بڑے خود مختار یونٹس میں دوبارہ منظم کیا گیا۔ ایک یونٹ تہران کے لیے وقف کر دیا گیا اور 30 یونٹ ہر صوبے کے ساتھ منسلک کر دیے گئے۔ اس ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر تنازع کی صورت میں کمانڈ اتھارٹی کو مختلف یونٹس میں تقسیم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اس ڈاکٹرائن کے تحت صوبائی کمانڈرز کو مرکزی منظوری کا انتظار کیے بغیر آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت ہے۔ ہر یونٹ کے پاس اپنے میزائل ہیں، ان کے اپنے ڈرون ہیں، ان کی اپنی ذہانت ہے، ان کا اپنا کمانڈ ڈھانچہ ہے۔ جیسا کہ ایک دفاعی تجزیہ کار نے یہ کہا کہ ہر صوبہ ایک موزک ہے اور کمانڈرز کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہے، لہٰذا جب وہ تہران میں اپنی کمان سے کٹ جاتے ہیں تب بھی وہ ایک مربوط فوجی قوت کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یوں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک کمانڈ نہیں، 31 کمانڈ اس وقت کام کر رہی ہیں۔ اس حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ شمالی ایران میں موجود یونٹ نہیں جانتا
کہ مغربی ایران میں یونٹ کیا کر رہا ہے یا کیا کرنے والا ہے۔ اگر شمالی یونٹ بھی نہیں جانتا تو امریکی انٹیلیجنس کو کیسے پتا چلے گا؟ یہاں پر موزک نظریے کا بنیادی اصول سامنے آتا ہے کہ آپ جس چیز کو تلاش نہیں کر سکتے اسے نشانہ نہیں بنا سکتے، جس کا کوئی مرکز نہیں ہے اسے آپ تباہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی سر قلم کرنے کی حکمت عملی ایران میں ناکام ہوئی۔ امریکہ کی پلے بک ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے، سر تلاش کرو، سر کاٹ دو، جسم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یہ عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا، شام میں ہوا، مصر میں ہوا، حماس میں ہوا، حزب اللہ میں ہوا، وینزویلا میں ہوا، کچھ ممالک میں تو بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے اور آپشن استعمال کیے گئے، لیکن ایران میں یہ فارمولا ناکام ہو گیا کیونکہ موزک اسٹریٹجی کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ فوج قیادت کے جانے کے بعد بھی کام جاری رکھ سکے۔ یونانی افسانوی کہانی کے ہائیڈرا کی طرح کہ اگر آپ ہائیڈرا کے سروں میں سے ایک کو کاٹ دیں تو نئے سر تیزی سے دوبارہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر کو پہلے دن اسیسینیٹ کیا تو ایران نے دنوں میں جگہ لی، جنگ جاری رہی۔ یہ موزک نظریے کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 1 مارچ کو خود کہا کہ انہوں نے امریکی فوج کی شکستوں کا مطالعہ کرنے میں 2 دہائیاں گزاریں اور ان کے مطابق اسباق کو سلیبس کے اندر شامل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دارالحکومت میں بم دھماکوں کا ایران کی جنگ کرنے کی صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ڈی سینٹرلائزڈ موزک ڈیفنس ایران کو یہ فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے کہ جنگ کب اور کیسے ختم ہوگی، اور یہ نظریہ کبھی بھی جیتنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اس کا مقصد دشمن کی جیت کو اتنا مہنگا بنا دینا ہے کہ اس کی جیت بھی ہار بن جائے۔ رابرٹ کیوسکی نے اپنے تجزیے میں ایک والد اور بیٹے کی کہانی کو بھی شامل کیا ہے، جہاں والد نے بیٹے کو لڑائیوں کے بارے میں سکھایا کہ مقصد ہمیشہ جیتنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی جیتنا اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ جیت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ بالکل یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے موزک نظریہ بنایا گیا۔ یہ حکمت عملی مکمل طور پہ امریکی اور اسرائیلی وسائل کو ختم کرنے پر منحصر ہے۔ ان کا معاشی خون بہانا ہے، جنگ کو ان کی آبادیوں تک لے جانا ہے اور جنگ کو غیر مقبول بنا دینا ہے۔ مغربی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایران نے اپنی اس حکمت عملی سے امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں الجھا دیا ہے جس کا کوئی واضح خاتمہ نظر نہیں آتا اور جس کا بوجھ امریکی ٹیکس دہندگان پر روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس حکمت عملی کی عملی کامیابی کا ثبوت میدان جنگ میں سامنے آیا۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی فضائی حدود میں F-18 سمیت 2 امریکی جنگی جہازوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ روسی میڈیا نے IRGC کی جانب سے دونوں امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز جاری کر دیں۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں امریکی لڑاکا طیارہ F-35 بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے اور امریکی میڈیا نے ایران جنگ میں امریکہ کے کم از کم 16 طیاروں کو نقصان پہنچانے کی خبر بھی نشر کی ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکی فضائی برتری کے بارے میں روایتی تصورات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کیا، مگر فیک نیوز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ جیت رہا ہے۔ یہ اعتراف دراصل اس بات کی عکاسی ہے کہ میدان جنگ کی حقیقت اور امریکی حکومت کے دعووں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایران نے صرف فضائی دفاع تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا بلکہ اس نے نئے محاذ کھولنے کی دھمکی دے دی۔ ایرانی فوجی ذرائع کے حوالے سے نیوز ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایرانی علاقوں پر حملے جاری رہے تو آبنائے باب المندب میں نیا محاذ کھلے گا۔ باب المندب یمن کے نزدیک کی آبی گزرگاہ جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے اور عالمی تجارت کا ایک انتہائی اہم راستہ ہے، اس کے بند ہونے کے معاشی اثرات خلیج فارس کی بندش سے بھی زیادہ تباکن ہوں گے، کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان سمندری تجارت کا مرکزی راستہ ہے۔ اور ایران کا یہ اشارہ اس کی اسٹریٹجک سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جنگ کو صرف اپنی سرحدوں تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ اسے علاقائی سطح پر پھیلا دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے ایک اور اہم انکشاف کیا کہ امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کے ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ کالباف نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے کیے جائیں گے، اور یہ بیان ایران کی موجودہ انٹیلیجنس صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ ہی اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ ایران کے پاس ایسے منصوبوں کا جواب دینے کے لیے تیار حکمت عملی موجود ہے۔ اس بیان کے بعد خلیجی ممالک میں شدید ہلچل دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ پھیلی تو سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوگا جو پہلے سے ہی ایران کے میزائلوں کی حملوں کی زد میں ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے موقف میں واضح فرق نظر آیا۔ ٹرمپ نے واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایران بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی قیادت ڈیل کا کہے گی تو اپنے عوام کے ہاتھوں مرے گی اور انہیں امریکی ہاتھوں مرنے کا بھی ڈر ہے۔ یہ بیان ٹرمپ کی جانب سے ایران کو عوام کے سامنے کمزور کرنے کی کوشش ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایرانی قیادت کے لیے اصل دشواری یہ نہیں کہ وہ عوام کے سامنے ڈیل کرنے سے ڈرتی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ ڈیل کا کوئی بھروسہ مند فریم ورک موجود نہیں ہے۔
ایران نے پہلے ہی تجربہ کیا کہ جب مذاکرات جاری تھے تبھی امریکہ نے بمباری شروع کی، اور اس لیے ایران کا اعتماد بحال کرنا بہت مشکل ہے۔ رابرٹ کیاسکی اپنے تجزیے کے جو آخر میں لکھتے ہیں کہ ایران کی موزق حکمت عملی نے امریکہ کو ایسی جنگ میں الجھایا جس میں روایتی فتح کا تصور ہی بے معنی ہو چکا ہے۔ جب آپ کسی ایسے دشمن سے لڑ رہے ہوں جس کا کوئی مرکز نہ ہو، جس کا کوئی واحد کمانڈ ڈھانچہ نہ ہو، جس کے سینکڑوں خود مختار یونٹ ہوں جو آزادانہ طور پہ فیصلہ کر سکے ہوں، تو پھر فتح کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک صوبے پر قبضہ کرنا فتح ہے؟ جبکہ دوسرے 30 صوبوں میں جنگ جو ہے وہ جاری رکھنے کی اہلیت ہو؟ کیا دارالحکومت پر قبضہ کرنا فتح ہے جبکہ صوبائی کمانڈر اپنے میزائل اور ڈرون لے کر جنگ جاری رکھے ہوئے ہوں؟ کیا سپریم لیڈر کی اسیسینیشن فتح ہے جبکہ اس کی جگہ دوسرا لیڈر دنوں کے اندر آ جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو امریکی عسکری حکمت عملی کے ماہرین کو راتوں کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں۔ ایران کی موزق حکمت عملی نے امریکی دفاعی ساکھ کو ایک ایسا دھچکا پہنچایا جس کے اثرات آنے والی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ جب امریکہ نے جنگ شروع کی تو اس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنا اور حکومت کی تبدیلی تھا، لیکن اب 1 ماہ سے زائد عرصے کے بعد نہ تو جوہری پروگرام تباہ ہوا، نہ حکومت ختم ہوئی، نہ ہی عوام نے بغاوت کی، اور اس کے برعکس ایران نے امریکہ کے جدید ترین طیاروں کو نشانہ بنایا، اپنے فضائی دفاعی نظام کو برقرار رکھا، عالمی تجارت کے اہم ترین راستوں کو بند کر کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی معیشتوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو مغربی تجزیہ کاروں نے پیش کیا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا امریکہ کو آج کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوشش اس صورتحال میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جب قطر، استنبول اور عمان میں مذاکرات کے مراکز ناکام ہوئے تو بالآخر پاکستان پہ نظر پڑی، اپنے آپ کو مذاکرات کے لیے ایک قابل اعتماد مقام کے طور پہ پیش کیا اور امریکی صدر اور ایرانی صدر کے درمیان رابطے کا بھی ذریعہ بنے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پہ بات کی، آرمی چیف نے امریکی صدر سے بات کی، خلیجی ممالک کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے۔ یہ وہ سفارتی نیٹ ورک ہے جو اس وقت پاکستان بنا رہا ہے اور جو جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ لیکن موزق نظریے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے ایران کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ جنگ کی رفتار خود طے کر رہا ہے۔ جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا تو ایران F-35 کو نشانہ بنا کر جواب دے رہا ہے۔ جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران میں کہیں بھی اڑ سکتا ہے تو ایران F-18 کو مار گرانے کی ویڈیو جاری کر رہا ہے۔ جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات چاہتا ہے تو ایران کہتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن شرائط خود طے کرے گا۔ یہ وہ توازن ہے جو موزق نظریے نے ایران کو دیا، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے امریکہ اب ماننے پر مجبور ہے۔ رابرٹ کیاسکی کے مطابق ایران کی حکمت عملی اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ یہ مکمل طور پہ دفاعی ہے۔ ایران نے خود حملہ نہیں کیا تھا، کسی کی سرزمین پہ قبضہ نہیں کیا تھا، کسی کے خلاف جارحیت کا آغاز نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف اپنے دفاع کا نظام بنایا جو اتنا طاقتور تھا کہ کوئی بھی حملہ آور اس کی قیمت ادا کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ جیتنا ضروری نہیں ہے اس نظریے کے مطابق، دشمن کی جیت کو مہنگا بنانا کہ وہ جیتنا ہی چھوڑ دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس نئی حقیقت کو کس طرح تسلیم کرتا ہے اور مذاکرات کا راستہ واقعی جنگ کے خاتمے کی طرف لے جاتا ہے، یا یہ محض ایک اور وقفہ ہے جس کے بعد جنگ ایک نئی شکل میں لوٹ آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔